بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں شکیل راجہ، نور ون نیوز سے۔ میرے ساتھ میکس موٹر کے آنر عاصم جاوید مغل صاحب موجود ہیں، مدینہ آٹوز کے راجہ احمد صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی MS-18 کے صحافی موجود ہیں۔ اور سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آج میں PWD میں جو سانحہ ہوا ہے UK موبائل کے آنر چودھری منصور صاحب، جن کا ابھی ریسنٹلی انتقال ہوا، 2 شخص آئے، 18 سے 20 سال کے 2 لڑکے تھے، آ کے انہوں نے جو ہے نا ایزی لوڈ کروانے کی بولا، اور وہاں پہ انہوں نے کچھ مزاحمت ہوئی، اس دوران جو ہے انہوں نے ان کو گولی لگی۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ انجمن تاجران کے کافی لوگ جو ہے وہ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس دوران آپ کا موقف کیا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں جی، یہ جو UK موبائل پہ جو سانحہ ہوا ہے یہ بہت ہی دلسوز ہے، اور جتنے بھی تاجر ہیں، چاہے وہ پاکستان ٹاؤن کے ہیں، چاہے وہ PWD کے ہیں، یا وہ کسی بھی دوسری میڈیا سٹی ہے، اور بھی اس طرح کے علاقے ہیں، سب تاجر جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ غم میں ہیں، اور وہ ان کا یہی ہے کہ یہی مطالبہ ہے کہ یہ جو ملزم ہیں وہ فوری طور پہ گرفتار کیے جائیں، اور ہمیں سب کو مل کے یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ ہمیں اپنے طور پہ بھی، ادارے بھی جو ہیں وہ کافی ایکٹیو ہیں، اداروں کی بھی کافی کوششیں ہوتی ہیں، وہ بھی اپنے کام کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو بھی تھوڑا جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے۔ جو اس قسم کے علاقے ہیں اور جو جس شاپس میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں کا چانسز زیادہ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ گارڈز رکھیں، یا اگر اس طرح کے کوئی کسی ملزم کے ساتھ، کسی مجرم کے ساتھ اگر ان کا سامنا ہوتا ہے تو اس وقت یہ جو ہے یہ ذرا تھوڑا سوچ سمجھ سے کام لیا کریں، تاکہ ان جیسے واقعات سے بچا جا سکے۔ سر اس مرکز میں سنیچنگ کی بھی بڑی وارداتیں ہوئی ہیں پچھلے دنوں میں، اور زیادہ تر کمپلین تو یہی جاتی تھی، تو کیا یہ سلسلہ ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، میں تو کیا کہہ سکتا ہوں، سنیچنگ کی وارداتیں تو آل اوور پاکستان میں سب جگہ پہ ہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے۔ میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگوں کو تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ جیسے موبائل سنیچر ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم روڈ پہ جا رہے ہیں، اس طرح سے کان پہ لگا کے باتیں کریں گے تو ان کو ایک موقع ملتا ہے۔ جب آپ کسی کو موقع دیتے ہیں تو آپ لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح کے واقعات سے جو ہے وہ بچیں۔ میرے ساتھ موجود ہے راجہ احمد صاحب، المدینہ آٹوز سے ہیں، آٹوز سے ان کا ورک کا کام ہے، ان کا ان سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ سر یہ UK موبائل میں یہ جو واردات ہوئی ہے اور ایک بڑا سانحہ ہوا ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا ذرا۔ جی یہ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے ہمارے اس علاقے میں، اور یہ جو واردات ہوئی ہے اپنی نوعیت کی پہلی واردات ہے، اور یہ کوئی گروہ ہے، ایکٹیو گروہ ہے۔ یہ پہلے بھی فیس 1 میں پہلے ایک واردات کر چکے ہیں، اس کے بعد دوسری یہ ہمارے جو بھائی تھے، اللہ ان کا وہ جان اچھا کرے، ان کی فیملی کو صبر دے۔ تو بڑا دکھ ہے اور بڑی اذیت میں اور قرب میں بھی ہم لوگ۔ تو میں جو حکام بالہ ہیں اور جو ہماری مارکیٹ کے عہدیدار ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ مل بیٹھ کے جو ہے وہ سیکیورٹی کا کوئی ایسا بندوبست کریں۔ دیکھیں یہ بڑا جو ہے کافی کنجسٹڈ ہو گیا، اور بڑا اس لحاظ سے کنجسٹڈ ہو گیا کہ کافی ہر طرح کا یہاں پہ بزنس ہو رہا ہے، ہر طرح کی۔ دیکھیں 4 سے 5 سوسائٹیاں وے لگ رہا ہے، بیریا تک جا رہا ہے، آگے سے گلریز بھی کو ٹچ کر رہے ہیں پھر۔ تو یہ رہ سب یہاں پہ بڑا مشکل ہوگا واردات کو روکنا، لیکن سیکیورٹی فورسز کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا ہمارے جو تاجر بھائی ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا جو تعاون کریں، اور ہم بھی ان کے ساتھ جتنا ہو سکا تعاون وہ کریں گے۔ اور آنے والے دنوں میں سوچنا چاہیے، ہمارے جو اپنی جو یونینز ہیں ان کو سوچنا چاہیے، وہ آئیں یہاں پہ۔ ہمیں پراپر سیکیورٹی گارڈ ہر پلازے میں، یا ایک پلازہ چھوڑ کے سیکیورٹی گارڈ لازمی ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے حالات ہیں، دیکھیں کل اس کے ساتھ ہوا ہے، ایسے معاملے آنے والے دنوں میں کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ فیملیز ہیں ساری، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آپ کے سامنے ایک بندہ جاتا ہے، سمجھیں پوری فیملی ختم ہو جاتی ہے پیچھے۔ تو بس میں یہی کہوں گا کہ جتنے ہماری سیکیورٹی ایجنسی ہیں کہ خدا را اس پہ
کیونکہ آئے دن جو ہے ہم کئی دفعہ لوگوں سے بھی سن رہے ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں. یہ پیچھے تہذیب والی گلی ہے، یہاں پہ آئے دن کوئی نہ کوئی لوگ آ کے بتا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر میں ایک دفعہ بلکہ کئی دفعہ گھر جاتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے لوگ رو رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، چلا رہی ہیں، کیا ہوا جی لڑکے آئے ہیں بائک پہ پرس چھین کے لے گئے ہیں. تو اس کو روکنا ہوگا. یہ تو ہم دن بدن سمجھیں کہ ایک کراچی والی صورتحال ہماری یہاں آ رہی ہے. کیپٹل ہے، جو ہماری حکومت ہے، جو پولیس ایجنسیز ہیں جو ہماری، انہیں کچھ تھوڑا سا جو ہے اس پہ ورک کرنا چاہیے، اور ادھر پولیس کی جو نفری ہے وہ بڑھانی چاہیے. اس واقعے سے پہلے سر ایک ویک پہلے ایزی پیسہ کی شاپ جو پاکستان ٹاؤن 1 میں ہے، وہاں پہ بھی ایسا یہ واقعہ ہوا ہے. اور یہ مجھے بتائیں کہ تاجروں نے کوئی میٹنگ اس سلسلے میں بٹھائی ہے کہ کوئی کام کر رہے ہیں اس سلسلے میں سیکورٹی کے؟ سر یہ جو ان تاجروں کے جو یونین کے صدر وغیرہ ہیں وہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ان کی کیا کوئی اس بارے میں کیا لائے عمل ہے. تو ہم لوگ تو آپس میں جو ہمارے جو بھائی ہیں یہاں کے مارکیٹ کے جو تاجر حضرات ہیں، ہم لوگ تو آپس میں چھوٹا موٹا سر آپ کا یہ گاڑیوں کا کام ہے میکس موٹر کا، تو آپ نے کیا اس کا جو ہے نا سیکورٹی کا آپ نے کیا رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں جی، سیکورٹی کیمریز ہونے چاہیے، ہر جگہ پہ سیکورٹی کیمریز ہونے چاہیے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گارڈز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں کو ان چیزوں کا احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے واقعات جو ہیں وہ آج کل کے جو ہے وہ ایک روٹین بن گئے ہیں. تو جو ہے معاشرے میں اس طرح کی جو ہے وہ برائی بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. تو ہم لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے. میرے ساتھ وسیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں سیٹین کے سینئر صحافی، میں ان سے بھی بات کروں گا. وسیم صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. یہ بتائیں یو کے موبائل کا جو سانحہ ہوا تھا، اس میں کیا اور ہو سکتا ہے بہتر سیکورٹی کے لیے؟ جی سر، سیکورٹی کے حوالے سے تو یہ ہے کہ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ میں ایک خود نیوز کوریج کی ہے اس کی پوری افسانے کی. بہت ہی خوفناک جو وہ واقعہ پیش ہوا ہے PWD میں. تو اس کے بارے میں سیکورٹی کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ساتھ ہی ULB بینک، HPL بینک، جتنے بھی بینک، جتنی بھی سیکورٹی اس کے پاس کھڑی تھی، ان کے پاس ہی یہ واقعہ پیش آیا. سیکورٹی کے ہونے کے باوجود یہ واقعہ پیش آیا پوری سیکورٹی کے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیکورٹی اور ہماری جو پولیس ہے اور ہمارا جتنا بھی ہمارا یہ یونین کے تاجر ہیں، ہمارے یونین کے ممبران ہیں، ان سے ہماری یہ اپیل ہے کہ بھائی اپنی ایک تو سیکورٹی ٹف کریں، اور دوسرا پولیس کی جو نفری ہے، اگر وہ کہتے ہیں نفری کم ہے تو نفری جو ہے وہ زیادہ کریں. ہماری حکومت سے بھی یہ اپیل ہے، IG اسلام آباد قاضی جمیل الرحمان صاحب سے بھی یہ اپیل ہے کہ آپ لوئیبیر تھانہ جو ہے اس میں اپنی نفری جو ہے وہ آپ زیادہ کریں. اور ہمیں فور جو ہے آپ سے یہ درخواست ہے کہ بھائی اس عمل کے اوپر فوری رائے عمل کے اوپر عمل کیا جائے. جی راجہ صاحب. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ پلازے میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور میرے خیال سے کوائف کسی کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، دس ڈیٹ جو بھی رہ رہا ہے، جو بھی ہے، کوئی سارے جو بھی رہ رہا ہے پاکستانی، ہماری فیملی ہے وہ ساری. لیکن آئے دن ایسے مشکوک چہرے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں پولیس کو بھی عمل کرنا چاہیے. اس میں دیکھیں پوچھنا چاہیے پلازے میں یا وہاں پہ جو واچ مین ہے اس کو ہونا چاہیے کہ بھائی آپ تھانے میں جا کے پراپر اس بندے کے کوائف دو جو آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یا جو دکاندار آ رہا ہے، حتیٰ کہ ہم بھی شامل ہیں، ہمارے پاس لڑکا آ رہا ہے، ہمیں دینا ہے جو بھی اس کے ID ہے، جو بھی اس کو پولیس ہم سے مانگے گی ہم دیں گے. ہاں جی، ویریفیکیشن لازمی ہو. جتنے پلازے ہیں یہ سب سے بڑی ایک قسم کی فساد کی جڑ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جتنے بیکاری ہیں اس ایریے میں وہ انفارمر ہیں ان لوگوں کے. ٹھیک ہے، وہ سب کچھ پورا دن یہاں پہ بیٹھ کے وہ یہاں پہ سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں. سر اس پہ تھوڑی سی آنکھیں کھولیں، یہ نہ کریں کہ پیسے لے کے گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ کریں. سب پتہ ہے دنیا کو، دنیا آنکھیں بند نہیں کی ہوئی. لوگ شرافت ہے، لوگ چپ کر جاتے ہیں، لیکن کب تک ایسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، آج وہ گیا ہے، کل کو ہم چلے جائیں گے اور کوئی بھائی چلا جائے گا. تو یہ سب سے پہلے بیکاری، اور دوسرے نمبر پہ جتنے یہاں پہ فلیٹس ہیں ان کا سارا جو ہے نا سرچ آپریشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، پولیس جتنی سیکورٹی ہے، خدا رہا اس ایریے میں آئے دن کرائم اتنا ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں سے رہ صاحب 70% آپ کو بغیر ID کے لوگ ملیں گے جن کی کوئی شناخت ہی نہیں ہے، یا تو پیچھے سے کوئی کرمنل ان کا ریکارڈ ہے، وہ یہاں پہ آ کے چھپے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ کوئی ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہا. جی عاصم صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، بیکاریوں کے بارے میں؟
جی بالکل ان کو جو ہے نا ہٹانا چاہیے، اور یہ جو راجہ احمد صاحب نے بات کی ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ان فلیٹس میں رہ رہے ہیں ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے، اور یہ فوقتاً جو ہے وہ پولیس کو چیک کرنا چاہیے آ کے یہاں سے جتنے بھی ان کے جو رسپانسبل پرسن ہیں ان پلازوں کے مالکان ہیں ان سے پوچھنا چاہیے ان سے، اور اگر کوئی جو ہے وہ غیر قانونی کام کرتا ہے تو ان کو سزا دینی چاہیے۔ اس طرح سے یہ ہے کہ ان علاقوں میں جو کرائم ہے اس کو کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جو کرائم ہے اس کا جنم جو ہے وہ یہیں سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ اتنی جلدی کو باہر سے آ کے ایسے یہاں پہ کام کر کے یہاں سے اسلام آباد سے جا نہیں سکتا اور اتنی جلدی آ نہیں سکتا، تو ان چیزوں کا شک شبہ یہی ہے کہ یہ جتنے بھی یہاں پہ کرائم ہو رہے ہیں ان لوگوں کا جو رہن سہن ہے وہ انہی پلازوں میں ہے، کیونکہ ان پلازوں میں آپ کو زیادہ تر جو افراد ہیں وہ ان لیگلی ملیں گے، تو اس پہ بالکل ان کو جو ہے وہ اداروں کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ یہ سر بتائیں کہ جو ہے نا پلازو والوں نے جو ہے نا گارڈ وغیرہ یا یہ جو چوکیدار ہیں یہ رکھے ہوئے ہیں کہ نہیں رکھے ہوئے؟ دیکھیں چوکیدار رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے چوکیدار رکھے ہوئے ہیں، اور وہ پلازوں کے زیادہ تر مالکان جو ہیں وہ انہی پہ ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ مالکان کو کچھ نہیں پتہ کہ ہمارے پلازوں میں کیا ہو رہا ہے، ان کو مہینے کے بعد جو ان کے رینٹ ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں، اور یہی جو ان کے چوکیدار ہیں یہی ان لوگوں کو ان لیگل طریقے سے یہاں پہ ہیلپ کرتے ہیں اور یہاں پہ رکھتے ہیں۔ جی راج صاحب۔ جی ایک بات اور شامل کرتا ہوں کہ آئے دن چوکیدار جو ہے وہ ملازم ہے، ٹھیک ہے، آنر جو ہیں آنر کو پتہ ہی نہیں ہوتا، مطلب اس نے کوئی ویریفیکیشن نہیں کرنی، ٹھیک ہے، پروسٹیوشن کو بھی یہاں پہ اندر اس نے داخل کر دینا ہے، کرمنل ہے اس کو بھی لے آنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، ہر دن آپ نیا چہرہ ادھر اس ایریے میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے، جہاں بھی آپ جائیں گے مطلب آپ کو اس کو جو واچ مین ہے اس کو صرف پیسوں سے سروکار ہے، اس نے پیسے ڈالنے، اس کو نہیں پتا کہ میں کرمنل کو جگہ دے رہا ہوں یا کسی ایسے غلط عورت کو یا کسی اور ٹائپ آف جی پیپل کو میں جگہ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے بھجن، تو یہ سوچنا چاہیے اور اس پہ لازمی جو ہے نا اس پہ کچھ ایکشن ہونا چاہیے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے نا راجہ صاحب، سوری میں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہاں کے جو چوکیدار ہیں وہ اتنے کوئی پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے۔ اگر ان کو ڈائریکشن دی جائے، ان کو بتایا جائے مالکان کی طرف سے یا جو رسپانسبل ادارے ہیں ان کی طرف سے، اگر ان کو بریفنگ دی جائے، ان کو بتایا جائے کہ یہاں کا کرائے نامے کا جو ایگریمنٹ ہے اس کو آپ نے ایسے بنانا ہے اور یہ آپ نے رجسٹریشن کروانی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہر اپارٹمنٹ میں ان کو لمٹ دینی چاہیے کہ ایک اپارٹمنٹ میں کتنے لوگ رہنے چاہیے۔ دیکھیں ان سے اپنا کافی ساری چیزوں کے خطرات بڑھ جاتے ہیں، جیسے بیماریوں کے خطرات بڑھتے ہیں۔ آج کل کرونا ہے، آپ کو پتہ ہے، اگر ایک فلیٹ میں 8-8 10-10 لوگ رہیں گے تو وہ اپنے آپ کو کیسے جو ہے وہ سیف کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اور بھی کافی ہیں۔ ایک تو ان کی لمٹ ہونی چاہیے کہ آپ ایک اتنے اسکوائر فٹ کے اپارٹمنٹ میں اتنے پرسن رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے اور تھانے میں جمع ہونی چاہیے، اور تھانہ والوں کو چاہیے کہ اپنے علاقے کے جتنے بھی اپارٹمنٹس ہیں ان کو چیک کریں کہ وہ لوگ پراپر ان کے ایس او پی کے مطابق انہوں نے رکھے ہوئے ہیں یا کیا ہے۔ تو اس چیزوں کو اگر ان چیزوں پہ اگر آپ کنٹرول کریں تو اس علاقے سے کرائم جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ جی وسیم بھائی۔ دیکھیں سر، میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ سوسائٹی کے اگر یہ پروف ہے سوسائٹی، تو سوسائٹی کے اندر ایک تو یہ باتہ خوری اور دوسرے یہ جو ریڑھی طالبان جو ممبران ہیں، دوسرے جو مانگنے والے ہیں، ان سب کو اجازت نہیں ہے سوسائٹی کے اندر آنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ان کے جو باتہ خوری لگی ہوئی ہے، جب سوسائٹی کے اندر انٹری کرتے ہیں تو ان سے باتہ خوری یہ پیسے وصولی کرتے ہیں، اچھا۔ اس کے بعد یہ جو ہے نا یہ سوسائٹی کے اندر ان ہوتے ہیں۔ تو اسی کے حساب سے آپ دیکھیں دن بدن کتنے لوگ آتے ہیں، دن کو کتنے ہم پکڑتے ہیں، کوئی کس حوالے سے آتا ہے، کوئی کس حوالے سے آتا ہے، تو ہم تو جس سے آئی ڈی کارڈ پوچھتے ہیں تو وہ آئی ڈی کارڈ اس کے پاس ہوتا ہے نہیں، آگے سے بحث شروع کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز بھی احمد رائے صاحب نے صحیح کہا ہے کہ بھائی کس کے اوپر بھی غور و عمل کیا جائے، سوسائٹی کو بھی۔ اگر سوسائٹی ایسا کر کے ہر پلازے سے جو ہے وہ اپنا ٹیکس لیتی ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ملکان سے وہ اپنا ٹیکس لیتی ہے، تو ان کو یہ گارڈ وغیرہ ان کی ذمہ داری ہے دینا، یہ سوسائٹی کا حق ہے۔ اور گارڈ یہ اگر آواز اٹھائی جائے تو یہ جو قتل ہوا ہے یہ سوسائٹی اور پولیس کے اوپر آتا ہے، جتنا بھی ہے، کیونکہ اتنی سوسائٹی پی ڈبلیو ڈی کے اندر ہے کہ بھائی جس وقت واقعہ ہوا ہے وہاں تقریباً 50-60 بندہ سوسائٹی کا وہاں پہ موجود تھا، لیکن جب موقع پہ تھا تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا،
نہ پولیس تھی، نہ وہ واقعے پہ سیکورٹی والے تھے. تو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ واقعے کے بعد ہر سیکورٹی والا وہاں پہ پہنچ گیا تو ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، لوگوں کے اوپر تنقید کرنا، اپنے اوپر تنقید نہیں کرنا لوگوں کے اوپر. تو اس چیز کے اوپر بھی آپ غور و فکر کریں کہ سوسائٹی ذرا جو ہے ٹف قسم کی ہونی چاہیے. یہ دیکھیں یہ سب جو جتنے بھی ہماری مشکلیں ہیں نا، یہ مل بیٹھ کے حل ہوں گی. ٹھیک ہے، یہ اب وہی بات کر رہے ہیں نون لیگ اور پی ٹی آئی والی. ٹھیک ہے، عوام پاگل نہیں ہے بھجن، ہم بھی دکان کر رہے ہیں، ہر طرح کا بندہ ہمارے پاس آتا ہے. ٹھیک ہے، سب کچھ سمجھتے ہیں، سب کچھ پتہ ہے ہم لوگوں کو. ٹھیک ہے، اب اس کا ملبہ اس پہ، اس پہ دیکھیں نیت سے جب آپ کچھ کریں گے نا تو سب اچھا ہوگا، اور اللہ کی ذات جو ہے نا وہ برکت ڈالے گی آپ کے معاملے میں. ابھی آپ کتنی دیر سے یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، آپ کوریج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پہ کوئی سیکورٹی والا آپ نے دیکھا ہے؟ سیکورٹی والا تب آئے گا جب یہاں پہ کوئی ایکسٹرا ٹھیلا لگے گا. ٹھیک ہے، اس نے وہاں سے پیسے پکڑنے. وسیم بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو نہیں لگے کہ کوئی مر رہا ہے، کھپ رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، کسی نے جناب روڈ بلاک کر دی ہے. نیور. اس کو صرف یہ چاہیے کہ جناب بیریئر سے کوئی گاڑی کراس ہو رہی ہے، 15-20 روپے مل رہے ہیں، یا کسی بیکاری کو پکڑ لیا. ٹھیک ہے، یا کسی اور کو پکڑ کے اس نے بس ٹھیلے والے کو پکڑ کے پریشرائز کر کے 100-200 بس اپنی دیہڑی کا چکر ہے ادھر سب، اور کچھ بھی نہیں. سر تاجر جب یہ بات کر رہا ہے ایسے سیکیورٹی کا نہیں ہے، یہ آپ کا کمیونیکیشن جو ہے سوسائٹی والوں سے کیسا ہے؟ کیا وہ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں معاملات ایسے؟ نہیں جی، سوسائٹی والے تو کسی کے پاس نہیں جاتے. جب بھی کسی نے کو ضرورت ہے تو وہی سوسائٹی والوں کے پاس جاتا ہے. اصل میں یہی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی جو بزنس آپ کے جو علاقے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ ان چیزوں کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں. تو اس میں یہی ہوتا ہے، یا تو تھانے والے آپ کو سیکورٹی فراہم کریں، یا دکاندار اپنے بل بوتے پہ جو ہے وہاں پہ وہ سیکورٹی کا انتظام کریں، یا پھر جو ہے وہ سوسائٹی کو چاہیے کہ ایسے علاقوں میں اپنے گارڈز تعینات کرے اور وہ ہر وقت جو ہے وہ سرچ کرتے رہیں، ایون رات کو بھی اور دن کو بھی. تو یہ ہے کہ یہ سیکیورٹی جو ہے بہت ضروری چیز آج کل کے دور میں جو ہے وہ بہت ضروری ہوگی، اور خاص طور پہ ان علاقوں میں، کیونکہ یہاں پہ کرائم کا رویہ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. سر تھانہ لوئی بہر میں سب انسپیکٹر لیاقت صاحب تھے، رمضان میں کافی اچھی سیکیورٹی فراہم کی انہوں نے تاجروں کو. میں نے آ کے یہاں پہ ایک وہ انٹرویو بھی کیا تھا اور پورا چیک کیا تھا، بڑے زبردست رہے ہیں سیکیورٹی. تو آفٹر کرونا ابھی اس کے بعد اب آپ نے یہ جو سیکیورٹی معاملات ہیں اس کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے، میٹنگ رکھنی ہے، اور جتنی بھی چیزیں آپ نے بولی ہیں یہ جو ہے نا ہمارے اس مرکز میں ہونی چاہیے، اور ایک تاجر کی جو ہے نا وہ حفاظت کے لیے. میرے ساتھ تھے عاصم جاوید مغل صاحب، راجہ احمد صاحب، سینئر صحافی MS18 وسیم احمد صاحب، اور کافی غم و غصے کا اظہار، اور کافی اچھی تجویز بھی دی انہوں نے، کافی باتیں بتائیں انہوں نے. اور یہاں پہ پاکستان ٹون فیس 1 2 اور PWD اور تمام تاجروں سے ان کی یہی ریکویسٹ ہے، مل بیٹھ کے اس چیز پہ ڈسکس کی جائے. راجہ شکیل کو آج اجازت دیجیے. کیمرہ مین حافظ طاہر کے ساتھ، السلام علیکم.